دین اسلام دی جو ساری تعلیمات نے وہ بڑی ہی روشن تعلیمات نے، بڑی ہی پیاری تعلیمات نے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تانوں ایک ایسا دین دے کے جا رہا ہاں کہ جدیاں راتاں او دے دنوں دے نالوں بھی زیادہ چمکدار اور زیادہ روشن نے۔ ایسی خوبصورت ملت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے خوبصورت احکامات عطا فرمائے۔ دین دے خوبصورت ہون دے اندر کوئی شک نہیں، تعلیمات دے عام ہون دے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ ایک زمانہ سی کہ اس دے اندر علم دی کمی سی اور کتاباں دی کمی سی، وسائل اور اسباب اور ذرائع دی کمی سی۔ آج وسائل بھی بہت زیادہ نے، اسباب بھی بہت زیادہ نے، علم بھی ہر بندے تک پہنچ چکیا، بھول کسی نے بھی نہیں ہے۔ دین دی تعلیمات بھی روشن اور مکمل نہیں، ایک چیز دی کمی ہے اور اس کمی کا نام ہے عمل۔ عین میم تے لام انہاں تین حرفاں دے نال ایک لفظ بنتا ہے، تو اس لفظ کی بہت زیادہ کمی ہے جس کا نام عمل ہے۔ یعنی علم اور عمل حرف دونوں کے برابر ہی نہیں، ادھر بھی عین ہے ادھر بھی عین ہے، ادھر بھی لام ہے ادھر بھی لام ہے، ادھر بھی میم ہے ادھر بھی میم ہے، بس تھوڑا جہا ہے پھر ہے۔ علم دے اندر لام پہلے آ جاندی، عمل دے اندر پہلے میم آندی۔ تو عمل جب تک نہیں ہوئے گا تو علم کا فائدہ، علم تو حاصل کر لیا، علم تو آ گیا، لیکن جب تک عمل نہیں ہوئے گا اس علم کے اوپر تو اس حاصل کرنے کا پھر انسان کما حق کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ضائع تو نہیں جائے گا، علم انسان نے اگر حاصل کیتا ہے اور انسان نے کسی بات کو سیکھا ہے تو سیکھن کا ثواب تو پائے گا، لیکن سوال تو ہوئے گا قیامت والے میدان کے اندر۔ جو 5 سوال نے کہ جنہوں کے جواب دیں کے بغیر کوئی بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، اور 5واں سوال ہے کہ اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ جیڑی جیڑی گل کا تینوں پتا سی وہ تو عمل کتنا زیادہ کیتا سی۔ اب بیان کرنے کے لحاظ میں تعلیمات بڑی اچھیاں نے، سنن کے لحاظ نال دین اسلام بڑا پیارا ہے، پڑھن کے لحاظ نال دین اسلام بڑا پیارا ہے، سکھن کے لحاظ نال دین اسلام بڑا پیارا ہے، پڑھان اور سکھان کے لحاظ کے نال تعلیمات بڑی خوبصورت نے، لیکن عمل جو ہے وہ صفر ہے، وہ زیرو ہے۔ عمل کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ صرف سکھن بھی حد تک خوبصورت دین ہے، صرف کنا کے چسکے بھی حد تک دین خوبصورت ہے، صرف بیان کرنے سننے بھی حد تک دین خوبصورت ہے، لیکن اس خوبصورت دین نو اپنے ذات تے لاگو کون کرے گا؟ کیونکہ نئی تو مخلوق آئے گی کہ جڑے آ کے دین تے عمل کرے گی۔ دین سانو ملیا ہے، دین دا اسی کلمہ پڑھیا ہے، اس دین کا اسی پرچار کر رہے ہیں، اس دین کے دعوے دار ہیں، اس دین کے منن والے ہیں، اس دین پہ عمل بھی آسان ہوگا نہیں کرنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک بڑی عجیب بھی مثال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ موضوع کے مطابق ہے تو بیان کرنا ذمہ داری ہے۔ سورۃ الجمعہ ہے 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ جن لوگوں کو تورات کی کتاب دی ہے نا، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا مثال کے ذریعے، فرمایا ان کو جن کو ہم نے تورات کی کتاب دی ہے نا، ثم لم یحملوها، انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، کیونکہ تورات اندر تو لکھے کہ نبی آخری زمان آن گے، اے انہوں کی نشانی ہوئے گی، مکہ تو مدینے آن گے، ساری صفتاں نشانیاں نعتاں تعریفاں اور اکھاں دے نال ملاحظہ بھی کر چکے ہیں۔ تورات ملی ہے، عمل نہیں کیتا۔ ان کی مثال اس طرح ہے کمثل الحمار، جنہیں گدھا ہوئے، یحمل اسفارا، تے کتاباں لدی ہوئی، یعنی انہوں نے کون کتاب انہوں نے مل گئی ہے، علم انہوں کو آ گیا ہے، لیکن اگر اس علم کے اوپر عمل نہیں کیتا تو عربی کے اندر ایک مثال ہے العلم بلا عمل کا حمل علی جمل، کہ بغیر عمل دے علم اویں ہی ہے کہ جویں اٹھ دے تے وزن لدیا ہوگا۔ کسی بھی جانور دے اوپر، جانور تے کتاب رکھ دو، جانور دے اوپر کتاب رکھ دو تو بندے کے دماغ کتاب پا دو، کم تے برابر ہی ہے، جب تک عمل نہیں ہے تو جانور نے عمل نہیں کرنا تو بندے نے عمل کرنا۔ اسی سکھ کے مسائل نو، علم نو، روشنی نو حاصل کر کے اس نے اپنی ذات دے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اگر بندہ کہے کہ جناب ڈاکٹر کی دوائی بہت خوبصورت ہے، ڈاکٹر کی دوائی بہت خوبصورت ہے، کیا بات ہے، کتنی اچھی دوائی ہے، بہت اچھی میڈیسن ہے، ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ڈاکٹر کی تعریفاں، دوائی کی تعریفاں، اور بندہ ہے بیمار، ڈاکٹر بھی تعریف کیتی ہے، دوائی بھی تعریف کیتی ہے، اور واقعی ڈاکٹر بھی اچھا ہے، اور واقعی طبیب بھی حاذق ہے، اور واقعی دوائی بھی اچھی ہے، لیکن جب تک انہیں استعمال نہ کرے شفا ہو سکتی۔ بھائی ڈاکٹر کو اچھا کہنے والے شفا نہیں نہ ملے گی، صرف دوائی اسی بالکل یہی لے جا دین دے نال اختیار کیتے، دین اسی اچھا کہنے ہیں، سمجھنے ہیں، ساڈا ایمان اور یقین ہے کہ دین کی تعلیمات ہی اچھی تعلیمات نے۔ بھائی جب تک انہوں نے اپنی ذات تے لاگو نہیں کریں گے تب تک سانو شفا مل سکتی۔
اس دوائی نو کھانا پائے گا، اس کو استعمال کرنا پائے گا۔ جب اس دین دے علم نو اسی عملی طور پہ اپنی زندگیاں دے اندر، اپنے گھراں دے اندر، اپنے معاشرے دے اندر انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ یاد فرما لو کہ جنہیں دے ساڈے عمل پہنچ دے رہے نا اللہ تعالیٰ کے دربار دے اندر، اوویں دے اتنے فیصلے ساڈے حق وچ کیتے جاندے۔ اگر بندے دا خیر والا عمل پہنچیا تو وہ حق وچ فیصلہ خیر والا، بولتے رہو تاکہ جاگتے رہو۔ تو اگر بندے دا عمل خیر والا پہنچے گا تو فیصلہ ہوتے حق خیر والا، اور اگر بندے دا عمل شر والا پہنچیا تو پھر فیصلہ اس پہ الٹ آئے گا۔ جیسا عمل جائے گا ویسا فیصلہ آئے گا اس پہ۔ اور قرآن پاک کے اندر 52 مقامات ایسے نے میں گنتی کی تھی جن اندر اللہ رب العزت نے 2 لفظ اکٹھے بولے نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہوں نے وہ ملے گا، انہوں نے وہ ملے گا، اور جنت جان کے حق پہ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہر مقام دے اوپر 52 مقام ایسے نے کہ جنہاں دے اندر اللہ نے ایمان نو تے نیک عمل نو اکٹھا ذکر کیتا ہے۔ یعنی ایمان دے نال فوراً نیک عمل اتنا ضروری ہے۔ جڑا ایمان ہے وہ جڑ بھی حیثیت رکھتا ہے، اور جڑا نیک عمل ہے وہ تنے بھی حیثیت رکھتا ہے، پھل اور پھول بھی حیثیت رکھتا ہے، ٹہنی اور شاخہ بھی حیثیت رکھتا ہے۔ جڑ موجود ہے، درخت پہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جڑ پہ اس کی موجود ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ کما حق کو اس کا فائدہ نہیں۔ ایمان ہے، عمل اگر نہ بھی ہویا تو سزا جھیلنے کے بعد اگر لا الہ الا اللہ صدق کے دل دے کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ اس میں ہوئے گا، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، جو بیان کر رہے سی، فرمایا تو کہہ رہے ہیں نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا ہوئے گا ضرور، ایک کلمہ جنت کی چابی ضرور ہے، پر چابی دے کچھ ڈنڈے بھی تو ہوندے نے نا، چابی دے کچھ دندانے بھی نے، اے دین دے باقی جو احکامات نے انہاں دے اوپر عمل کرنا وہ اسی طرح ہے جس طرح سے جنت دی چابی دے دندانے اختیار کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اندر اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اسی ساڈا یہ دعویٰ بھی ہے، ساڈی یہ خواہش بھی ہے، ساڈی یہ پسند بھی ہے کہ ساڈے حالات بدل جان، ساڈے حالات بدل جان، پر یار جب تک اپنے آپ نہیں بدلیں گے تو حالات کیوں نہ بدلیں گے؟ بندہ اپنے آپ نہیں بدلتا تو حالات میں بدلنا چاہتا ہے۔ دعا واسطے ہاتھ چکانا ادھر دعا پوری ہو جائے، تو دعا والا رنگ تو اختیار کرنا۔ ہم ایک والے فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جا، اتنا قرب کے اندر لے کے جا کہ پھر تیری رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلے کیتے جان۔ تو بندہ بدلے گا تو حالات بدلیں گے۔ جو بندے نے بدلیا، بندے نے صرف سن کے کنا کا چسکا پورا کیتا، عملی طور پہ اس نے اپنی ذات اتنے لاگو نہ کیتا۔ جب میں کہتا ہوں مولا میرے حال دیکھ تو حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دے۔ حال دیکھ یار میرا حال ایک کی ہو گیا، اللہ کہتے پہلے نامہ اعمال تو دیکھ، میرے کو کہڑا کالا کاغذ تو بھیج رہے روزانہ لکھ کے، لیکن اس کے باوجود بھی مالک ساری روزی بند کرتا، ساری طرف نافرمانی ہے، ساری طرف غفلت ہے۔ اس واسطے کسی نے کہا سی کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ تو ساری بے وفائی ہے جس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہے، اتنی رحمت ہے کہ مالک بھوکا نہیں سون دینا۔ تو اگر انسان عمل کرنے والا بن جائے تو انسان دے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے کیسے نچھاور ہو جائے۔ ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر بھی جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، میں اور قوم لے آواں گا وہ میرے نال پیار کریں گے، میں انہاں نال پیار کراں گا۔ اللہ تعالیٰ قادر و مالک و مختار ہے، یہ بالکل کو نہیں ہے۔ اسی اگر عمل نہیں کریں گے، بات کو نہیں منیں گے، فرما برداری والا رستہ نہیں اختیار کریں گے، نقصان کدا کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں، اور اگر عمل کر لے تو فائدہ کدا کریں گے؟ اللہ کی شان میں اضافہ ہو جائے، وہ بھی پہلے شان برابر برا ہے۔ اگر عمل کریں گے فائدہ اپنا ہے، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، بننا اپنا تو بنے یار۔ یہ مولوی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ دسنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ رسول کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہے تو انسان کا اپنا ہے۔ پاک نے ایک اور مقام پہ ترغیب دلائی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے برابر عمل کرے گا تو فرمایا خیر کا عمل کرے گا اس کو قیامت والے دن اپنے سامنے موجود پائے گا۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا تو قیامت کے دن تیرے سامنے موجود ہوگا. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل تو سائنٹیفک ریسرچ کا دور ہے، انسان بہت اگلے لیول پہ پہنچ گیا. مثال واسطے علماء کرام نے فرمایا کہ ایک رائی دے دانے دے اگر 100 حصے کیتے جان تو 100واں جڑا حصہ ہے وہ ایک ذرہ ہے. یہ فرمایا روشن دان میں اندر روشنی آ رہی ہے ایک لکیر کی صورت کے اندر، تو اس دھوپ کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ ہے. اتنا چھوٹا بھی انسان نے اگر عمل کیتا تو نیکی ہے یا برائی ہے، وہ عمل قیامت والے دن انسان کے سامنے موجود ہے. اور عمل کے اندر جلدی کرے، سنے تو بس عمل کی طرف راغب ہو جائے. اے شیطان ہے جو انسان کو بہانے سکھاتا ہے کہ کل تو شروع کر لیں گے، کل تو شروع کر لیں گے، اے گندم اٹھائی پھر دے لیں گے، پھر وہ دینا پھر وہ ہزم ہی ہو جاتا ہے. لکڑ ہزم نال پتھر بھی ہزم، اپنا حق بھی کھاتا نال دوسرے کا بھی کھاتا. قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اے اللہ نے تہاڈے مالاں نے تو انہاں دا حق رکھ دیتا ہے. مینوں اگر میری کنک ہوئی 20 بوریاں، وہ 19 بوریاں میریاں نے، ایک میری، وہ جی 20ویں بوری وہ بوری میری نہیں ہے، وہ اللہ نے غریباں بھی ایسی رکھی میری کنک تاکہ چیک کیتا جائے بھی انہوں نے دینا یا آپ ہی کھا جانا ہے. ایک بندے نے دوسرے لوٹ کے کھادا ہے، ایک نے دوسرے تو لوٹ کے نہیں کھادا، پر وہ حق میں حق رکھ دیتا گیا سی تو نہیں دیتا بھی لوٹ کے ہی کھادا ہے نا. نہیں سمجھ آئی میری بات آپ حضرات نے؟ مسجد کی خدمت کرنا کار ثواب ہے. مسجد بنا میں کافی سارا کم ہویا، خدمت کرنی ہے اور بڑھ کے ذوق شوق کے نال کرنی ہے. میرے نوٹس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بندے کو 2 گٹو جناب مسجد دے کے کہنے نے گویا ساڈا حصہ نکل گیا. حصہ نکلا ضرور ہے، رائے خدا کے اندر نکلیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرندے دے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محل تعمیر فرمائے گا. اتنا بھی مسجد بنا تعاون کیتا ہے. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد کے اندر خرچ کیا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسجد نو، اسپتال نو، کسے فلاحی اور رفاہی کام کے اندر اپنا مال خرچ کرنے کے نال زکات اور عشر ادا نہیں ہوئے گا، تو کسی مستحق نہیں دینے گا تو پھر ادا ہوئے گا. تو میں عرض کر رہے سی کہ جب سنیا، سن کے درست عمل کرنا ہے، عمل کا ذہن بنانا ہے، عمل کی فوراً نیت بنانی ہے اور فوراً ہو سکتا ہے کہ عمل کر گزرنا ہے. میری جیب کے اندر 100 روپیہ اور میرا مستحق مل گیا اور میرا ارادہ بن گیا کہ میں اس کو دے دیا، تو چاہیے کہ میں فوراً دے دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ ہو سکتا ہے بعد کے اندر شیطان ہیرا پھیری کر جائے. ایک بزرگ نہار سے غسل خانہ کے اندر اندر دروازہ پٹنا شروع کر دیتا. غلام آگر جناب علی حکم فرمایا میری جیب میں 10 روپیہ نے جا کے صدقہ کر دے. اس نے کہا جناب تم باہر نکل کے فرمایا ہو سکتا ہے شیطان نیت کے اندر تبدیلی نہ کر دے. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندیاں نال لیا اور طور پہاڑ پہ جا رہے ہیں کتاب تورات نو حاصل کرنے آتے. قوم پیچھے سی، موسیٰ علیہ السلام جلدی کی اگے نکل گئے. طور پہاڑ کے اوپر جب پہنچے قرآن پاک کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ قوم پیچھے تو اگے ہی آ گیا. اے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گیا، کس چیز نے تیری جلدی میں ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سننا، یا اللہ میرے سارے قدم پہ آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں. قوم آ رہی ہے تیرا حکم سے نال لے کے آنا، 70 بندے لے کے آ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو پھر موسیٰ تو جلدی کیوں آ رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ میں جلدی اس واسطے آ گیا تاکہ میرا جلدی جلدی آنا دیکھ کے تو میرے کو راضی ہو جائے. انہیں یہ یاد بڑی سی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس نے پڑھے. اس نے اپنی زندگی کی روٹین بنا لی کہ جدوں بھی ایسا معاملہ ہو کہ اذان آ گئی تو اس نے پھر لیٹ نہیں کرنی، پہلے نماز پڑھنی پیچھے کوئی اور کام کرنا. اور یہ حقیقت ہے جس بندے نے فوراً نماز پڑھ لی نماز اس واسطے آسان ہے، اور جس بندے نے فوراً نماز نہ پڑھی پھر شیطان اور دشمن کے سر اتنے موجود ہے. جلدی جلدی فوراً نماز پڑھنی. ایک دن اس کے خاوند کو ملازمت کرتے سن، کو جاب کرتے سن، انہوں نے کال آئی کہ جناب بھوک بہت زیادہ لگی تھی، جلدی کھانا بنا. بیوی کھانا بنا رہی سی اور اس نے سبزی کٹ لی سی، ہانڈی کے اندر پانی دے رہے باقی سی کہ اذان آ گئی. اس نے کیا پہلے ہانڈی نہیں، پہلے رب تعالیٰ کی فرما برداری پیچھے خاوند کی فرما برداری، پہلے خالق کی فرما برداری پیچھے مخلوق کی فرما برداری. اس نے ہانڈی رکھ دیتی اور پہلے نماز کی طرف آ گئی. اجے اس نے سجدہ ہی کیتا سی کہ خالق بھی آ گیا. اس نے جناب لڑنا شروع کر دیتا، وہ نماز پڑھ رہی سی، انہیں جناب ادھر بولنا کہ باب اعلان کرنا شروع کر دیتا کہ میں تینوں کال بھی کیتی سی، تینوں کیا بھی سی کہ تو جناب جلدی ہانڈی بنا اور جلدی روٹی پکا، اور تو اجے تک سبزی انہیں کٹی پئی ہے تو تینوں نمازاں نہیں پئی. انہوں خاوند بولی جا رہا ہے اپنے پہ، لیکن وہ بیوی سجدے چ کافی دیر ہو گئی، بیوی نے سجدے تو سر نہیں چکیا، اور جب قریب گیا تو بیوی وفات پا چکی سی.
باقی سارے معاملات اپنی جگہ پہ. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کے اندر بات لکھی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے موت کا ٹائم لکھا مقرر ہے کہ نہیں؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. قرآن کا فیصلہ ہے, ایک سیکنڈ بھی اگے پیچھے ہو سکتا. اس بی بی کا وفات کا جو ٹائم ہے سی نا, کہ جو اس چیز کو نہ اپنا ہوندی تے ہانڈی بنا فوت ہونا سی, تے جو نے اس چیز کو اپنا لیا تو سجدہ کر دی فوت ہو گئی. اس سے مبارک ہے کہ جو بندہ جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ایک صحابی سن, انہوں اٹھنے کے سوار سے حج کر رہے سن, اٹھنے کا پیر پھسلیا, وہ تھلے گرے اور وفات ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبیہ کہہ رہے لبیک اللہم لبیک, اے تلبیہ دے کلمات پڑھ دے گر گئے نے اور وفات پا گئے نے. اے میدان محشر دے اندر اٹھن گے نا, انہاں دی زبان تے تلبیہ دے کلمات ہی موجود ہوں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجدے دی حالت کے اندر شہید ہوئے, سجدے دی حالت کے اندر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرتے روزے دی حالت کے اندر شہید ہوئے, ویسی حالت کے اندر اٹھیں گے. تو وہ بی بی کس حالت کے اندر فوت ہوئی؟ سجدے دی حالت کے اندر اٹھے گی. تو میں نے دسو اللہ پاک دے کتنی کرم نوازی ہو جائے گی. یہ ہے انعام کہ جو بندہ عمل کرنے کے اندر جلدی کرنا ہے, اور اگر عمل کرے گا تو کی ہوئے گا؟ دنیا کے اندر بھی اپنا فائدہ, قبر کے اندر بھی اپنا فائدہ, حشر کے اندر بھی اپنا فائدہ, اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی, اللہ پاک کے رسول کی رضا بھی, آخرت کے اندر انعام و اکرام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو ترجل فی قبر, بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے. امام طبرانی نے نقل کیتا, بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب عذاب آتا ہے فاذا اوتیا عند راسہ, جب سر کی طرف سے عذاب آنے لگتا ہے دفعتہ تلاوت القرآن, اس کی قرآن کی تلاوت ایک شکل میں آ کے سر کی طرف سے آنے والے عذاب کو روک دیتی ہے. اور اذا اوتیا من قبل یدیہ, اور جب عذاب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے آنے لگتا ہے دفعتہ صدقہ, تو صدقہ آگے بڑھ جاتا ہے اور ہاتھوں کی طرف سے آنے والے عذاب کو روک دیتا ہے. واذا اوتیا من قبل رجلیہ, اور جب عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے دفعتہ مشیہ الی المسجد, فرمایا اس کا مسجد کی طرف چل کر آنا یہ ایک شکل میں آ جاتا ہے اور پاؤں کی طرف سے آنے والے عذاب کو روک دیتا ہے. تو اگر تو انسان عمل کرے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوئے گا کہ دنیا آخرت کے اندر سارے رستے اور منازل وہ واسطے ایسا. اور اگر عمل نہ کیتا, دوسرا رستہ اختیار کیتا, من مانی اختیار کی تھی, عیش پرستی اختیار کی تھی, خواہشات میں اختیار کیتا, جنہیں کو ماحول بنے اس ماحول اندر بہ گیا, تو پھر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتی احدکم یوم القیامہ, بھائی تو کوئی قیامت والے انج نہ آوے کہ انہیں موڑے سے بکری چکی ہوئے. حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہاں. تو کوئی بندہ انج نہ ہوئے کہ قیامت والے دن موڑے سے بکری چکی ہوئے اور بکری چلا رہی ہوئے, تو بندہ میں نے پکار کے کہے یا محمد یا محمد, اے حضور میں نے بچا لو, حضور میں نے بچا لو, حضور میں نے بچا لو. میں کہوں لا ہم نے کولا کا شیا, میں تیرا کی کر سکتا کر بلو, تو میں نے پوری تبلیغ کر دیتی سی, تیرے تک حکم آ نہیں سی گیا بھی یہ حرام کی مڈی نہیں کھانی, تو دبائی سی نا, میں تو پیغام بچا دیتا سی, میرا دین تیرے تک پہنچ گیا سی, میں تو تبلیغ کر دے, ہوں میں تیرے واسطے کی کرا. فرمایا ایک بندہ اٹھ, اپنے دیکھو بوجھ کتنا ہے, اٹھ اٹھا کے آ رہا ہے اور اس واسطے بوجھ اور وزن بن چکا ہے, بےزتی کتنی اور ذلالت کتنی اور ذلت کتنی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دھتکارے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس مال کا حق ادا نہیں کیتا, اس مال کی زکات ادا نہیں کی اور اس مال کے حقوق ادا نہیں کیتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا جا قد بلغ, تو میں تے اپنی تعلیم پہنچا سکیا, تو حرام میں بکری کمائی سی نا, تو حرام میں اٹھ کمایا سی نا, تو حرام کی مجھ کھڑی کیتی سی نا, یہ حرام کی مجھ تو کھڑی کیتی سی, میری تعلیم تو مکمل سی نا, میری طرف تو تبلیغ ہو چکی سی نا, ہوں چوکے میں اپنے موڑے آتے چلا جائے جہنم کے اندر عذاب برداشت کر. تو عرض یہ ہے کہ اگر انسان عمل اختیار کرے گا وہ واسطے سواریاں بھی نہیں, وہ واسطے پروٹوکول بھی ہے, وہ واسطے انعام بھی ہے, وہ واسطے اکرام بھی ہے. اور اگر انسان کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو پھر کیا ہے؟ انسان کے واسطے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے. عمل کرے گا تو ہر عمل ایک سیڑھی ہے. ہر عمل انسان بندے نے ایک نماز پڑھی ایک پوڑی چڑھ گیا, دو نمازیں پڑھیاں 2 پوڑیاں چڑھ گیا, 5 نمازیں پڑھیاں 5 پوڑیاں چڑھ گیا, تلاوت کر لی 6 پوڑیاں چڑھ گیا, تہجد پڑھ لی 7 پوڑیاں چڑھ گیا. جی عمل کرتا جائے گا ہر نیک عمل اللہ رب العزت کے قریب لے جان دی پوڑی اور سیڑھی اور زینہ بن جائے گا. اور اگر انسان گناہ کرے گا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر توبہ کر لے گا اللہ مٹا سکیلا قلبہ, اللہ دل کو صاف کر دیتا ہے. اور اگر پھر گناہ کرے پھر ان آنا زیدہ حتی تالو قلبہ, اگر بار بار گناہ کرتا جائے توبہ نہ کرے تو اس کے دل کے اوپر وہ ساری سیاہی غالب آ جاتی ہے, پھر انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. اس واسطے سے کوشش کرنی ہے کہ جو اسے سیکھیے
जो असी सुनिए असी उसनू अपनी जिंदगी के अंदर लागू करिए और असी उस दे उत्ते अमल पैरा हो जाइए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अज़वाज दे कोल 3 सहाबी आए ने चल के और उन्होंने सवाल यस अलूना अन इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर दी बीवियां को आके पूछते हैं कि नबी पाक की इबादत का की आलम है, कितनी इबादत करते हैं सरकार। तो अज़वाज मुताहरात ने फरमाया कि इस तरह इबादत करते हैं सरकार, इस तरह इबादत करते हैं। फलमा उखबिरु बिहा तकालुहा, तो उन्होंने समझा कि थोड़ी इबादत है, असं तो ज्यादा कर सकते हैं। हुण जज्बा देखो सहाबा किराम दा, अमल का जज्बा देखो। वो एक बोले 3 बंदे सन, एक बोलिया, फिर उन्होंने कहा ऐना नहनु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद गफरल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़रा। उन्होंने कहा यार गल यह है कि साडी नबी पाक नाल केड़ा जोड़ है, सरकार दे निशाने बुलंद वाले आप अल्लाह ताला दे महबूब ने, आपनू केड़ी इबादत दी लोड़ है, आपने ते अगलियां चीज़ां पिछलियां चीज़ां अल्लाह ताला ने वैसे ही माफ कर दित्तियां ने, सानू इबादत दी लोड़ है ना। फिर हुण एक बोलिया, उन्हें कहा अना उसल्लिल लैला अबदा, अब से कोई भी रात मैं सोऊंगा नहीं, अब से हर रात मैं जाकर इबादत करूंगा। दूसरा बोलिया अना असूमुन नहारा अबदा, आज के बाद मेरा कोई रोजा नहीं छूटेगा, आज के बाद रोजाना मैं रोजे की हालत में रहूंगा। तीसरा बोलिया आतज़िलुन निसा, अब मैं औरतों से जुदाई इख्तियार करता हूं। फला अतज़व्वजु अबदा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इबादत, सिर्फ और सिर्फ इबादत। ऐ जज्बा सहाबा किराम दा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने फरमाया कुल तुम कज़ा वग़ैरह, तुसीं एनी दी गल कीती है या रसूल अल्लाह कीती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि इन्नी लाखशाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम बिही, तुहाडे जो सब नालों ज्यादा मैं अल्लाह को डरदा ते ज्यादा तकवा मेरे कोल है। अना असूम व अफ्तिरू, मैं रोजा रखदा भी हां, कदी छड़ भी देना, मैं रात में सौंदा भी हां, इबादत भी करदा और मैं निकाह भी करदा। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे सुन्नत मेरे तरीके तो हटोगे तो फिर मेरे नाल तुहाडा कोई ताल्लुक नहीं। इस वास्ते मेरी सुन्नत और तरीके के मुताबिक चलो, इन्हां चीज़ां नूं अपने आप ते लागू ना करो। लेकिन सहाबा किराम दा जज्बा में सिखा रहे हैं, क्यों ना ताइया कर ले, एक दूसरे वादा कर ले कि यार पूरी पूरी रात इबादत करांगे, असं सारा सारा दिन रोजे रखांगे। ग़ज़वा ओहद का मौका है, खजूर एक साहबी याद के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी क्या राय अगर मैं अभी लड़ूं और शहीद हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जन्नत अंदर जाएगा। बस की सी खजूरा सट दी, इतनी देर भी ज़ाया नहीं की कि खजूरा खाने टाइम गुजर जाए। खजूरा सट के जिहाद अंदर गए, कातला व कुतिला, जिहाद किया तो शहीद हो गए, जन्नत में पहुंच गई। अरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा ने, आपने फरमाया कोई सहाबी खड़े सन, आपने फरमाया बैठ जा। जेड़े मस्जिद में खड़ोते सन आपने तो नहीं फरमाया सी बैठ जा। सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाह बाहर आ रहे सन, उन्होंने कहने जवाब दिया कि बैठ जा, उत्थे बैठ गए। क्यों? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख लिया, फरमाया बुलाओ। अब्दुल्ला बिन रवाह बुलाया, अब्दुल्ला तो उत्थे बैठ गया। आका तुहाडा हुक्म तो मेरे कन्ने च पहुंच गया, हो सकता मेरे वास्ते तुसीं फरमाया होंदा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ादकल्लाहु हिरसन फी ताअतिल्लाहि व ताअति रसूल, जो तेरी हिर्स है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की, मैं दुआ करता हूं अल्लाह इसके अंदर और इजाफा फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब आया, अपनी बहन इन्हां दी बहन हजरत हफ्सा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है, अपनी बहन ने आख्या कि मेरे ख्वाब की तबीर ते नबी पाक को पूछना। तो ख्वाब अच्छा सी, जन्नत का ख्वाब सी। तो तबीर जब इन्हां दी बहन ने पूछी ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हुजूर फरमान लगे नेमा रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बंदा तो चंगा है लेकिन काश के राती इबादत करया करे ना, बंदा ठीक है पर काश रात में कयाम करया करे, रात में इबादत करे। उस तो बाद अब्दुल्ला बिन उमर राती सोंदे नहीं सी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है, आपका हुक्म है कि रात में इबादत करया करे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, एक यतीम बच्चा हाजिर होया, उसने कहा जी मेरा बाग है और मैं उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाना चाहना, दीवार बनाना चाहना। जिस जगह पर दीवार बन रही है ना, उस जगह पे नाल वाले पड़ोसी का एक दरख्त है, वो विच आड़े आ रहे हैं। मैं उसको ऑफर तो की है कि तू दरख्त या तो मैंने बेच दे या वैसे छड़ दे, मेहरबानी कर दे दरख्त अपना उखाड़ ले, तो मैं तो दीवार से भी कर सकता, लेकिन वो मन नहीं रहा। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलवाया, या तो बंदा गैर मुस्लिम सी, अगर मुसलमान सी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्डर तो नहीं सी, पाबंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया, एक ख्वाहिश का इज़हार किया। आपने फरमाया कि यार तू दरख्त दे दे सू, या रसूलुल्लाह नहीं। आपने फरमाया तू दरख्त बेच दे, या रसूलुल्लाह नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू दरख्त दे देंगे तो मैं तेन ओदे बदले के अंदर जन्नत का एक ऐसा दरख्त अता करांगा जिहदे थल्ले 100 साल बंदा चलता रहे घोड़े के उत्ते, लेकिन उसका साया खत्म नहीं होगा। उन्हें अर्ज किया नहीं, बस उसने मंजूर ना होया। खैर उठ के चला गया। एक और सहाबी ने, अबू दहदा उन्होंने नाम है, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा वो दरख्त के बदले जन्नत का दरख्त मिलना है, ये जरा पैकेज, ये जी ऑफर है, ये सिर्फ वो वास्ते या मैं दरख्त लैके तुहानू दे दिया तो मेरे वास्ते भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे वास्ते भी है, जो कोई भी वो दरख्त खरीदेगा ठीक है। यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गए, उस बंदे ने जाके मिले अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला, फरमाया मेरा बाग तो देखे
انہیں کہیں دیکھا تھوڑا باغ بڑا مشہور باغ ہے, حضرت ابو دادا کا بڑا کھجوروں کا باغ سی, تھوڑا بڑا باغ ہے, 600 درخت کا باغ ہے اور کھجوراں بڑی عالی شان نے, اور تاجر انتظار رہتے ہیں کہ ابو دادا کے باغ دیا کھجورا کدوں نکل گیا اور اسی خریداں گے. آس پاس سے 4 دیواری بھی لگی ہے, تسی وہ گھر بھی بنایا ہے, عالی شان گھر اور کمرہ بھی بنایا ہے, اور میٹھے پانی کا خوہ بھی باغ موجود ہے, اور کھجورا عالی شان ہے, 600 درخت تھوڑے باغ کی بڑی مشہوری ہے. تو حضرت ابو دادا فرمان لگے جے تو درخت مینوں دے دے تو میں تینوں سارا باغ دے دیا, تو پھر وہ ہکا بکا رہ گیا. مطلب اس کے دماغ نہیں آیا کہ یار وہ جڑا بندہ ایک درخت نہیں دے رہا وہ دل چ بات کتنے سما سکتی, اس کی عقل کے اندر یہ بات کتنے آ سکتی. علامہ اقبال نے فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. عشق نال فیصلے اور نے, عقل نال فیصلے اور نے. وہ بھی عقل سی, یہ درجہ عشق سی. انہوں حیران ہو گیا, کہنا سارا باغ, میں سارا باغ لا لے, ایک درخت مینوں دے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ایسا سودا کون نہیں منظور کرے گا. ابو دادا نے وہ سودا کیتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار سے حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا درخت پکا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس وقت تھوڑے جی دنگ بھی رہ گئے, حیران بھی ہوئے کہ میں تے بڑا سودا کر کے 600 کھجوروں کا باغ دے کے اتنا عالی شان, ہجے سودا پکا نہیں, ہجے میرا درخت جنت پکا نہیں ہویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے واسطے جنت ایک درخت پکا نہیں ہویا, تیرے باغوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اتنے درخت لگائے نے جہے گنتی کے شمار کے اندر ہی نہیں آتے, وہ شمار کے اندر ہی نہیں آ رہے. اتنے درخت تیرے باغ کے بدلے اللہ تعالیٰ تینوں عطا فرمائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریفاں کرنے لگے کہ تیرے میں باغ کی کیا تعریفیں کروں, تو جنت میں اللہ نے تیرے لیے لگایا. اتوں دوڑے ہوں خوشی نال پھولے نہیں سما رہے, خوشی نال پھولے نہیں سما رہے, اور دوڑتے دوڑتے اپنے باغ کے دروازے تو باہر ہی کھڑے ہوئے, اندر نہیں گئے کیونکہ باغ تو چلا گیا. باہر اندر کھڑے, رہائش اندر سی, بیوی اندر سی, بچے اندر سن, باہر آواز لگا آ جاؤ میں سودا کر دیتا ہے باغ کا. وہ بیوی سمجھدار سی, اور یہاں کی عقل اور دانش اور جو یہاں کے معاملہ فہمی سی, اس نے سمجھتی سی کہ کوئی اعلیٰ سودا کیتا ہوئے گا, بڑا کوئی فائدے والا سودا کیتا ہوئے گا. کہنے لگے آ جا, بیوی نے اندر پوچھ لیا کہ کتنے کا سودا کیتا ہی. کہنے لگے اس ایک درخت کے بدلے جنت کے کئی درختوں کا سودا کر کے میں آ گیا. بیوی نے کوئی واہ والا نہیں کیتا جی آج بیوی کر دیا نے. اس بیوی نے بولیا, اس نے آخیا اے ابو دہدا تو نے بڑے نفے کا سودا کمایا ہے, بڑے نفے کا سودا کمایا ہے. تو عرض ہے کہ فوراً اٹھے 600 کھجوروں کا باغ دے کے اپنے واسطے جنت کے اندر درخت لگوا لے. یہ ہے صحابہ کرام کا عمل کا جذبہ. ایک دیہاتی صحابی کو گئے نے, دوسرے جو زکات وصول کرنے والے لوگ سن, انہوں نے اتوں تو گنتی کی, تیرے تے زکات انہوں نے کیا 1 سال کا اٹھنی کا ایک بچہ اے تیرے تے زکات بنتی ہے, وہ سارے حوالے کر دے. پر قربان جائیے عمل کا جذبہ دیکھو. انہیں کہ یار 1 سال کا بچہ نہ تے کسی کام کا نہ کار دا بنتا, 1 سال میں ہو سی, لیکن نہ تے سفر کام آئے, نہ جہاد کام آئے, نہ سواری کے کام آئے. انہیں 5 سال کی بہترین تیار اٹھنے حوالے کی, انہیں کیا لے کے جاؤ تے کسی کام پہ آئے. اے ہے جذبہ. اسی عشر اور زکات اور سرکار اور خیرات اور نماز کے معاملات کے اندر کتنے پیچھے کھڑے ہیں. اور صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو. اس واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ان ھذا الدین بدا غریبا وسيعود فی الغرباء, یہ دین غریبوں میں شروع ہوا تھا اور ان قریب غریبوں میں دوبارہ لوٹ جائے گا. غریبوں سے شروع ہوا سی, غریبوں کو لوٹ جائے گا. غریب فتوبى للغرباء, فرمایا پھر ان غریبوں کے لیے میری طرف سے بشارت ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ اتنے اللہ رکھنا بے برابر ہوئے گا دین دے اتنے چلنا. اور فرمایا اس زمانے دے اندر جو بندہ دین اتنے عمل کر لے گا اللہ 50 بندیاں دے ثواب دے برابر ثواب عطا کرے گا. قربان جائیے صحابہ کرام جنہوں نے ساری مشکل حل کیتیاں, عرض کی آقا اس زمانے میں 50 دا ثواب یا سارے زمانے میں 50 دا ثواب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے زمانے کے 50 بندوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس زمانے کے ایک بندہ جو دین کے اوپر عمل کرے گا اس کو عطا فرمائے گا. دعا کر دیا کہ اللہ رب العزت سانو سن کے سیکھ کے سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.